آقا کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک سجی ہوئی ہے، اور میرے آقا اپنی مبارک مجلس میں ایسے تشریف فرما ہوتے تھے جس طرح چاند جگمگ کرتے ہوئے ستاروں میں جلوگر ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے جلوں میں جلوگر تھے کہ ایک شخص جو نابینا تھا، جس کی بینائی سلب ہو چکی تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم مجھے بینائی عطا فرما دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اگر تو اس پہ صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہو، آخرت میں تیرے لیے خیر کا باعث ہو اور اجر کا باعث ہو۔ تو اس نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، وہ آنکھیں کس کام کی کہ جہاں زندگی ہوتے ہوئے بھی آپ کا دیدار نصیب نہ ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شخص کو ایک دعا سکھائی، اور یہ بڑی معروف اور مستند حدیث پاک ہے، اور اس کے سارے راوی بھی صحیح ہیں، یہ صحیح الاسناد یہ روایت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کے خوبصورت الفاظ کو ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے، پھر اس عقیدے کو دیکھیے جو 1400 سال سے اہل حق اور اہل سنت کا چلا آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جاؤ نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ وہ الفاظ کیا تھے جو مصطفیٰ کریم نے خود سکھائے تھے؟ حضور نے فرمایا، جا کے اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد۔ یہ خود میرے مصطفیٰ نے تعلیم فرمائے الفاظ، فرمایا آگے پھر کہنا، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنا، وہ صحابی رسول گئے جن کی بینائی سلب ہو چکی تھی، جن کو جو ہے نا دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم فرمائی ہوئی وہ دعا جس کو انہوں نے اللہ کی حریم ناز میں پیش کیا، جب انہوں نے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی، اور اس دعا میں بڑے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب نے سکھایا کہ یوں دعا کرنی ہے، اور اس میں لفظ یا محمد ہے، تو یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ ناجائز اور جائز و ناجائز کہنے کا حق یہ کسی شخص کو نہیں ہے، جائز و ناجائز یہ میرے مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ جس کو آقا جائز فرمائیں وہ جائز ہو جائے گا، جس کو میرے مصطفیٰ ناجائز کریں وہ ناجائز ہی رہے گا۔ جس طرح ایک بڑی معروف روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے ایک لیلا پالا تھا، اور اس کی تھوڑی سی عمر تھی، یعنی اس وقت تک شریعت میں یہ حکم تھا کہ 1 سال کا لیلا ہو یا 1 سال کا بکرا ہو تو یہ دونوں قربانی کے لیے قبول ہوں گے تب جب ان کی عمر 1 سال ہو۔ تو وہ دیہاتی ایک صحابی تھا، اس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا کہ آقا، میں نے تو بڑی خدمت کر کے محنت کر کے ایک لیلا پالا ہے، اور اس کی عمر ابھی تک 6 ماہ ہوئی ہے، وہ تو سال کا ہوا نہیں ہے، تو وہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے 1 سال سے اگر اس کی عمر کم ہوگی تو وہ قربانی پہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ سادہ بندہ تھا، کہنے لگا آقا، بڑی محنت اور محبت سے میں نے یہ لیلا پالا ہے، اور عمر تو ابھی اس کی سال نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگلے سال کر لینا۔ کہنے لگا آقا، اگلے سال زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ مہربانی فرمائیں، مجھے اجازت عطا فرمائیں، قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی حسین اداؤں پہ۔ اس دیہاتی شخص کو میرے کریم آقا نے فرمایا، جا، تیرے لیے اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھ یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کو نہیں بتانا۔ وہ سادہ شخص، سادہ سا دیہاتی بندہ تھا۔ وہ واپس لوٹا، راستے میں جو بھی صحابی ملا اسے کہتا گیا کہ مجھے آج مصطفیٰ کریم نے، چونکہ خوش تھا، جو بھی پوچھتا آج تو حضور کے دربار سے خوش خوش لوٹ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بتا دیتا ساری بات، الف سے لے کر یہ تک ساری بات کھول کے بتا دیتا کہ مجھے مصطفیٰ نے 6 ماہ کا لیلا بھی جواز کا حکم دیا ہے، اور صرف یہ فرمایا ہے میرے لیے، اور سادہ اتنا تھا
لیکن اس کی سادگی کے اوپر کائنات کے سارے عقل اور علم قربان ہو جائیں، چونکہ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گود تربیت میں پلنے والا صحابی تھا۔ اب وہ واپس لوٹ رہا تھا اور سب کو یہ بات بتا رہا تھا کہ مجھے حضور نے اجازت دے دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے بتانا کسی کو نہیں ہے۔ جب وہ بہت سے صحابہ کو بتا چکا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جن جن صحابہ نے سنا تھا آ کے عرض کی کہ آقا آپ نے فلاں شخص کو یہ حکم دیا ہے اور وہ تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے۔ جب آقا نے بلوایا اور وہ واپس لوٹا، حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا ہے اور تو لوگوں کو بتا رہا تھا۔ تو وہ اس کی سادگی اور اس کی محبت اور اس کی عقیدت کے اوپر ہمارے علوم قربان ہو جائیں۔ اس نے عرض کی آقا اگر میں سب کو بتا رہا تھا تو ساتھ یہ بھی تو بتا رہا تھا نا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا بتانا کسی کو نہیں ہے۔ حضور مسکرائے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اگر تو نے لوگوں کو بتا دیا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ قانون بن گیا کہ اگر کوئی بکرا قربان کرے گا تو 1 سال عمر ہوگی، اور اگر کوئی لیلا قربان کرے گا تو وہ 6 ماہ کا بھی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جائز اور ناجائز بنانے کا جو اختیار ہے وہ مصطفیٰ کریم کو ہے، اس لیے آقا نے یہ تعلیم فرمایا ہے۔ یا محمد کا نعرہ یہ مصطفیٰ کا تعلیم کردہ ہے، اور 1400 سال سے یہی طریقہ اہل حق کا چلا آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو دعا سکھائی اس دعا میں بھی یہ حسین لفظ ہیں، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذا لتقضی۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ صحابی آیا تھا، حضور نے اس کو وہ دعا تلقین فرمائی تھی، ابھی تک وہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ صحابی واپس لوٹا، اور اس حالت میں لوٹا کہ گیا تھا تو نابینا تھا، اور جب واپس لوٹا تو اس کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مبارک اختیار۔ اللہ کریم اس جو ہے نا چشمہ فیض سے ہم سب کو مستفید ہونے کی